बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 3 जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन को निशाना बनाया जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है निशाने पे रखा हुआ है नून लीग ने, और उनके इत्तेहादी हैं, उसमें पार्टी शामिल है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी शामिल है, और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निशाने पे रख लिया है। इस हवाले से बड़े सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, बहुत भयानक बयानात दिए जा रहे हैं। इसी में से एक बयान मैं आपके सामने जो है रखूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, मगर वो मैंने ट्वीट कर दिया, उसका लिंक मैं जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। नहीं तो आप जो है आज का जो काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने वो क्लिप चलाया और वो क्लिप मैंने जो है ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया, और उसी क्लिप के ऊपर आपके साथ बात करूंगा, और उसके साथ साथ इरफान कादिर साहब की वो गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा कि जो आज उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में की। बड़ी खौफनाक गुफ्तगू थी, बड़ी भयानक गुफ्तगू थी। जिस तरह का उनका लबो लहजा था, बहुत ही जो है अपना शर्मनाक था, जिसके ऊपर क्योंकि वो खुद को कानूनदान कहलाते हैं, कानूनी माहिर कहलाते हैं, मगर वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि वो कानूनदान कम वो जो है नून लीग के टाउट लग रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। उन्होंने कौमी असेंबली में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 2 सोर्सेज हैं जो इस मुल्क में बदअमनी अनारकी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल से लेके अब तक जो इस मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं वो 2 सोर्सेज हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जमात है, और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये एक बयान था जो भयानक बयान था, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब वो हैं जिनके वालिद ने मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ कैंपेन चलाई थी, और जो कुछ खबरें आती हैं जिसकी तस्दीक नहीं है, मगर जो है उन्होंने जिस तरह से मोहतरमा फातिमा जनाह को जो है तज़हीक आमेज़ जो है अलकाबाद से जो है पुकारते थे, जिस तरह से उनको उनके बारे में बहुत सारी घटिया गुफ्तगू करते थे, तो आज जो है अपना खुर्रम दस्तगीर साहब आज वही गुफ्तगू कर रहे हैं, आज वही बयानबाजी कर रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि जिस तरह से नून लीग बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से जजेस के ऊपर हमले कर रही है, और जिस तरह से खुलम खुला वो ऐलान कर रही है, एक तरह से बगावत कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेंगे। देखना होगा आखिर ये कब तक नहीं मानते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद बात दिया है। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेगा तो फिर वो जो है अपना उसके लिए अपना कानूनी कार्रवाई के लिए, उसकी सज़ा के लिए, उसकी जज़ा के लिए तैयार रहे, क्योंकि रियासत पाकिस्तान को तो इस फैसले के ऊपर अमल करना ही होगा। रियासत पाकिस्तान के पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई तू तड़ा, कोई जो है उनके पास और रास्ता ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माने। जहाँ तक बात आ जाती है सियासतदानों की, तो सियासतदान हमेशा इस तरह के बयानात देते हैं, इस तरह के हमेशा हमले करते हैं, मगर उनको ये याद भी रखना चाहिए कि जो निहाल हाशमी के साहब के साथ हुआ, जो तलाल चौधरी, इवन के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए, जिन्होंने जजेस के ऊपर हमले किए, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी उनको नहीं भुलाना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। वो तमाम तर चीज़ों को एक जो है अच्छे और सब्र के साथ ले रहे हैं। अगर ये सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अगर जजेस ने इसके ऊपर नोटिस ले लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अगर कार्रवाई शुरू की, तो इस असेंबली से बड़े बड़े नाम फारिग हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब आप देखें कि
ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں آئین پاکستان کے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب خالق تھے اور انہوں نے ملک کو جو ہے آئین دیا. آج وہ جو ہے اس آئین کی جس طرح سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، جس طرح سے اس آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا اس کے بعد جس طرح سے یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ سب ایک پیج کے اوپر ہے. خوف کیا ہے کہ عمران خان واپس نہ آ جائے، عمران خان صاحب بھاری اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں نہ آ جائے. تو خوف یہی ہے عمران خان صاحب کی واپسی. تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، آئین ہو، قانون ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، عدالتیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، سب کو رونڈ ڈالو، سب کو ختم کر ڈالو، سب کو مسمار کر ڈالو، کسی کی بات نہیں سننی. بس یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی چلے گی، اور یہ جو کمپنی کے جو باس ہیں شاید ان کے بھی احکامات ہیں کہ اس کمپنی کو چلنا ہے، اور جو اس کمپنی کے جو ملازم ہیں، جو اس کمپنی کے ٹاؤٹ ہیں، جو اس کمپنی کے اپنا سوداگر ہیں، جو اس کمپنی میں جو اپنا چھوٹے سے بڑے جو مینیجر ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس وقت جو ہے تمام کے تمام ایک پیج کے اوپر ہیں. وہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرفان قادر صاحب نے آج ایک بھیانک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو 3 ججز تھے ان کے خلاف بیان بازی، ان کے خلاف جو ہے اپنا کوئی بھی بیان، ان کے اوپر آپ حملے کریں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے، وہ کورٹ کے حق میں ہے، وہ سپریم کورٹ کے حق میں. آپ دیکھیں کہ کیسا قانون دان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اسی پروگرام میں، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ عرفان قادر صاحب کی جو اپنا رائے ہے، جو ان کی قانونی رائے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو عدالتیں بھی سیریس نہیں لیتی، تو لہٰذا ان کو کوئی اور سیریس نہ لے. اس بات میں وزن بھی ہے. عدالتیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جو بھی کیس ان کے پاس ہوتا ہے تو عدالتیں ان کو سننا نہیں چاہتی ہیں، عدالتیں جو ہے ان کو سننے سے انکاری ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو بدتمیز ہیں، جس طرح کا ان کا لہجہ ہوتا ہے، جس طرح وہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں کہ اس وقت وہ نون لیگ کے ایک طرح سے حامی بنے ہوئے ہیں، ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ عدلیہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ماحول کے دوران آپ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نشانے کے اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو. اب اگر ایک بار 90 دنوں میں الیکشن نہ ہوئے، کل کسی کی بھی حکومت آئے، چاہے عمران خان صاحب آ جائیں، وہ بھی الیکشن نہیں کروائیں گے. وہ بھی کہیں گے میں کیوں الیکشن کرواؤں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن ہو. پھر تو ایک بہانہ مل جائے گا. پھر ایک حکومت جو 5 سال کے لیے آئے گی وہ تو اگلے 10 سال 15 سالوں تک جو ہے اپنا الیکشنز نہیں کروائے گی. تو یہ ایک راستہ جو ہے نہیں دینا چاہیے، اور اس کے اوپر تمام پارٹیوں کو جمع ہونا چاہیے، ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے. اور اس وفاقی حکومت کو اس کو اگر خوف ہے کہ اگر تمام صوبوں میں الیکشن ہو گئے، یعنی کہ اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد وفاق کے جو الیکشن ہوں گے اس میں ان کی شکست ہو جائے گی. تو ان کو چاہیے کہ آج ہی جو ہے اپنا قومی اسمبلی کو تحلیل کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں. اور جہاں تک اتنی دیر ہو گئی ہے وہاں پر 4 دن 5 دن اور صحیح، پورے پاکستان میں 1 دن الیکشن کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا طوطی بول رہا ہے، ان کی مقبولیت عروج کے اوپر ہے. اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں پورے ملک کے اندر تو عمران خان صاحب ایک بھاری اکثریت سے آ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے عمران خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ آ جائیں، بھاری اکثریت سے نہ آ جائیں. اگر وہ آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے جو ہمارے کیسز جو معاف ہو گئے ہیں، ہمارے جو کیسز واپس ہو گئے ہیں، جو ہماری کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. ہماری جیلوں میں اگر ہم نے ہونا تھا، اگر آج ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور ہمیں مزید اقتدار مل رہا ہے تو ہم کیوں الیکشن میں جائیں؟ تو ابھی تک وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ 2 سال 3 سال کا ان کو ٹائم مل جائے، 2-3 سال تک یہی شہباز شریف صاحب جو ہے برسر اقتدار رہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے تمام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس وقت نون لیگ کی یہ بھی خواہش ہے کہ یہ جو اگلے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے، یہ یہاں پر جو ہے باتیں زیر گردش ہیں شہر اقتدار میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے آ گئے تو اس کے بعد 2 سال تک الیکشنز نہیں ہوں گے، 2 سال تک ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور الیکشنز نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ ہو رہی ہیں، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آخر وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک خوفناک اور بھیانک جو ہے ایک طرح سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو ہے ریاست اس وقت خاموش ہے، اور اس وقت بغاوت کے کیسز جو ہے ایک عام آدمی کے اوپر تو بن جاتے ہیں، ایک عام شہری کے اوپر تو بن جاتے ہیں، مگر ان کے اوپر کیوں نہیں بنتے؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو نہ ماننا کوئی بغاوت نہیں ہے؟ آئین پاکستان کو جس طرح سے پامال کیا گیا، جس طرح سے آئین پاکستان کو روندا گیا، جس طرح سے آئین پاکستان کو ایک طرح سے توڑا گیا ہے، آئین پاکستان کو جس طرح سے ختم کیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر بغاوت کے کیسز نہیں بنتے؟ کیا بغاوت کے کیسز صرف شہباز گل کے اوپر بنیں گے، اعظم سواتی صاحب کے اوپر بنیں گے، عمران ریاض خان صاحب کے اوپر بنیں گے؟ کیا بغاوت کے مقدمے صرف ارشد شریف صاحب کے اوپر بننے تھے؟ کیا بغاوت کے مقدمے صرف اور صرف جو ہے اپنا جنرل امجد شعیب کے اوپر بنیں گے؟ تو اس کے اوپر شرم آنی چاہیے، اور اس حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری عدلیہ کی ہے۔ عدلیہ کیونکہ آئین اور پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک طرح سے تقسیم تو ہے، لڑائی تو ہے، مگر امید بھی ہے، اور اس وقت پوری قوم کی امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وابستہ ہیں کہ وہ جو انہوں نے احکامات دیے اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کروائیں گے، الیکشنز بھی ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے آج شیڈول جاری کیا تو اس سے ایک ہوپ ملی ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ مگر دوسری طرف جو آوازیں آ رہی ہیں، جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے، وہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید الیکشنز نہ ہوں۔ تو جو بھی صورتحال بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔